سب سے پہلی بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں، اشتہاری ہیں، مجرم ہیں، ایبسکانڈر ہیں، اور یہ میں نہیں کری، یہ کورٹ کہہ رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو ٹیلی فون کال کرے، ان کی بیٹی کرے، چاہے یہ کرے، ان کی پارٹی کرے، اور ان سے کہیں کہ پلیز پہلی فلائٹ پکڑ کے کورٹ کو اجازت دے کے اپنے مقدمات کا جو ہے آپ فیس کریں۔ میں اگر اجازت دیں تو پہلے جو آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو سنائی، لیگل وہ دے رہے جو لیگل نہیں تھی، پولیٹیکل اور لیگل، شہزاد اکبر کا وہ رول ضرور ادا کر رہے تھے، نظر آئے مجھے یہ آپ اگر وہ ہوتے تو میں ان سے یہ ضرور سوال کرتا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو جب بیل انہوں نے کروائی سیشن کورٹ سے ہی، تو اس کے بعد ایک پریشر گروپ وجود میں آیا اور پھر ملاقاتیں ہوئیں پرائم منسٹر سے، اور پھر کیا ایک دوسرے کی باتیں مانی گئیں، اور پھر کیا این آر او ہوا، کیا اس پہ لب کشائی کریں گے؟ دوسرا میں ان سے یہ ضرور سوال کرتا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ عدلیہ کے حوالے سے جو الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں، کیا یہ بتانا پسند فرماتے کہ نواز شریف طیارہ ہائی جیکر تھے جو ان کو سزا ہوئی تھی، اور اگر سزا ٹھیک ہوئی تھی تو پھر وہ سزا ختم کیسے ہوئی؟ یا وہ رول غلط تھا، یا یہ اشارہ کر رہے تھے کہ بہت سالوں کے بعد بھی دیکھیں ان کے کیسز کھل رہے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں بہت سالوں کی بات کر رہا ہوں، 9 سال کے بعد میرا، ہاں۔ اور پھر میں اسی طرح یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا آپ دیکھیں کہ نیب نے جو کیسز ختم کر دیے، کیا کئی سالوں کے بعد وہ اوپن کیے جا سکتے تھے؟ چودھری برادران کے کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ بند ہوئے اور کس طرح کورٹوں سے فیصلے بھی آئے۔ پھر آپ مجھے یہ کہنے کی پھر اجازت دیں گے کہ کیا آپ یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ نواز شریف کا پاناما میں آف شور کمپنی میں کوئی ذکر تھا؟ جن کا ذکر تھا نہیں سارے افسانے میں، ان کو تو اقامہ میں سزا ہو گئی، اور عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی بھی تھی، باقی اقامہ میں 450 کے قریب لوگ تھے۔ کیا اعتزاز صاحب اس پہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ 5 سال بعد بھی کسی پر کیس چلا جو 450 میں لوگوں؟ لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں آگے وہ ہے نہیں ساتھ، ورنہ یہ جو شہباز شریف ہے زیادہ دلچسپی لوگوں کو۔ اب آ جائیں جو بات آپ ایک جو فرما رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں، یا آپ نے کوٹ کیا کہ پچھلے 8-10 دنوں میں جو کچھ میڈیا پہ شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا گیا ایک 1-on-1 انٹرویو میں، انہوں نے جواب دیا کہ جعلی خبر ہے۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، یہ ایک دباؤ بڑھانے کا ایک چیف ایگزیکٹو سے لے کر باقی تمام جو اس میں کردار ہیں ان کا ایک بنایا ہوا ڈرامہ تھا کہ آپ کشمیر میں جو کچھ آپ نے کیا، اس کے بعد آپ نے وہی سیالکوٹ میں دہرایا، وہ تسلسل تھا 2018 کا اور گلگت بلتستان کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیانیہ پٹ گیا جناب۔ اچھا، بیانیہ جو پٹ گیا ہمارا اور مفاہمتی بیانیہ سامنے آ گیا، جو مزاحمتی بیانیہ وہ ہے کیا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا مئی صاحب کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ بیانیہ ہے کیا ہمارا؟ یہی بیانیہ ہے نا۔ مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے، کیا اداروں میں بیٹھے لوگ آئین کو نہیں مانیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہونا چاہیے؟ اور اگر آئین قانون کی بالادستی کے لیے پچھلے 5-6 سالوں سے اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں، کوئی مزاحمت اس کو کہتا ہے، ہمارے نزدیک یہ مزاحمت نہیں ہے۔ مزاحمت ہمارے نزدیک ہوتی ہے کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ کر آپ طاقت کا۔ اب آ جائیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، ہم تو یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اس وقت تک جب آئین قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی۔ شہباز شریف صاحب، اب جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ سٹینڈ نہیں لے رہے جو مریم لے رہی ہیں، انہوں نے بھی غلط نہیں کی، انہوں نے بھی بات یہی کی ہے کہ بھائی ہم آئیں، ہم پچھلی غلطیوں سے سیکھیں، ہم نے جو، اور دیکھیں مفاہمت کس سے ہوتی ہے، دو فریقوں کا اشارہ کس طرف ہے؟ سر مجھے عرض کرنے دیں، مفاہمت 2 فریقوں میں ہوتی ہے، اور 2 فریق کون ہوتے ہیں؟ جو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں اور اس کا ادراک کرتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی۔ تو شہباز شریف نے بھی غلط نہیں کہا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی ایک ادارہ ہیں، پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ بھی ایک ادارہ ہیں، اور تمام سویلین جو ہیں، پاکستانی قوم جو ہے، کیا آپ غلطی کر سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے سر بریک سے پہلے نا سرتاج کو ایک جملہ مجھے کہنے دیں، کیونکہ یہ خاصی چیزیں ہیں، ایک اجازت دے دیں
کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے دنیا میں جس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے مگر ان سے سیکھا جانا چاہیے, یہی شہباز شریف کہہ رہے ہیں. سرتاج گل, آپ کا اس پہ کیا رسپانس ہے؟ بریک سے پہلے ایک دفعہ لے لیں آپ کا رسپانس پوری. میں رسپانس دوں گی ڈاکٹر صاحب, لیکن اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے, اگر آپ نے فوراً نہیں میں پھر دوبارہ بھی شروع کر لوں گا نا, ابھی کر تو لیں ایک دفعہ, آپ انٹر تو ہو جائیں. جی, تو پھر بہتر یہ کہ بریک سے پہلے میں ذرا یہ کورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ اچھا ہوا کہ آج میاں جاوید لطیف صاحب کچھ کنفرنٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, ارتضیٰ حسن صاحب کو. ادروائز تو یہ تجویز کو نندہ ہیں اور یہ ان کے ترجمان ہیں پیپلز پارٹی کے, اور یوزلی پچھلے دنوں تو لگتا تھا کہ شاید پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہو گئی ہے. اور یہ دونوں جو ہے, آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی کے دونوں سائڈ پہ جو احسن اقبال صاحب اور خاقان عباسی صاحب ان کے تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ ہوا کرتے تھے اور ان کے نعرے لگایا کرتے تھے. اینی ہاؤ جب سینٹ میں ان کے ساتھ دو ہاتھ ہو گئے تو اس کے بعد کچھ ابھی پی ایم ایل این کے کچھ اسپوکس پرسن میں فرق آیا ہے. تو اگر کنفرنٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے بار بار اقامے کی بات کرنی ہے, کورٹس کی بات کرنی ہے, سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر آپ نے کورٹ کو عزت دینی ہے, اس کے فیصلوں کو عزت دینی ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں, اشتہاری ہیں, مجرم ہیں, ایبسکانڈر ہیں, اور یہ میں نہیں کری, یہ کورٹ کہہ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ٹیلی فون کال کرے, ان کی بیٹی کرے, چاہے یہ کرے, ان کی پارٹی کرے, اور ان سے کہیں کہ پلیز پہلی فلائٹ پکڑ کے کورٹ کو عزت دے کے اپنے مقدمات کا جو ہے آپ فیس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بیل ملتی ہے, ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, یا کسی کی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے, یا کوئی پروسیکیوشن میں کوئی ایشو آ جاتا ہے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ جب شہباز شریف سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس 25 ارب روپے کہاں سے آئے ہیں اور آپ کہیں اور وہ 14 چپڑاسیوں کے ذریعے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ہو, تو آپ جواب یہ دیں کہ میرے بیٹوں سے پوچھو. اور جب آپ کے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے, جو کہ ایک عام بیٹا نہیں ہے, وہ بھی اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے حمزہ شہباز, جب ان سے وہ کہتے ہیں میں تو سیاست میں بہت زیادہ بزی تھا اور بزی ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپے کہاں سے آ گئے. یا پھر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس 1990 میں ڈکلیئر پراپرٹی 27 لاکھ تھی, اور جب آپ خادم اعلیٰ یہاں سے ریٹائر ہوئے, جب آپ کا عوام نے ریجیکٹ کیا تو وہ 7 ارب کی کیسے بن گئی, تو آپ کہیں کہ میرے پاس تو 10 بھینسیں تھیں, میں ان کے دودھ سے گزارا کرتا تھا. یا پھر اگر آپ سے سوال یہ پوچھا جائے, آپ سے ایف آئی اے سوال کرتی ہے کہ, یا مریم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے پاس 3 موزہ جات میں لاہور میں آپ کے پاس اتنے کنال کی پراپرٹی کیسے آ گئی, تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, یا آپ پھر عورت کارڈ کھیلتے ہیں. سو میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کی سزا سسپینڈ ہونے سے یا بیل کو ایکسٹینڈ کرنے سے یا بیل ملنے سے سزا ختم نہیں ہو جاتی. آپ کو یہ جواب تو دینا ہی پڑے گا کہ کس کا والد امیر تھا اور کس کا والد غریب تھا, یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر فورم موجود ہے, آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, آپ کے پاس پریس کانفرنس کا فورم موجود ہے, آپ کے پاس آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے, ساری چیزوں کو گولی مارے, کون آپ کے اوپر کیا الیگیشن لگاتا ہے, بتا دینا. وہ جو کہا کرتے تھے یہ ہے وہ ذرائع تو کبھی بتا بھی دینا کہ وہ ذرائع کون سے ہیں جو آپ نے کہا تھا. چلے جنرلائز وارمنگ اپ ہو گئی, اصل سوال تو تھا جو اب پھر اس کے بعد جب آپ بریک لے لیں گے نا, بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کائنڈلی ذرا مجھ سے مفاہمت اور یہ مزاحمت کے بیان میں چاہوں گا صرف یہ ہے کہ جو میرا مین سوال تھا کہ کیا شہباز شریف میں اور محترمہ مریم نواز میں اتنی کھچاؤ کسی کیفیت ہے جس کو مسلسل سبھی لوگ اس کی میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس حد تک ہے یا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کے بارے میں ایک تاثر ضرور ہے.